بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی کے بعد لاکھوں درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل و اولاد پر اور آپ کے ماننے والوں پر. عرض یہ ہے کہ میں ایک تھوڑے سے لمبے وقفے کے بعد آپ کی اس بستی میں حاضر ہوا، جبکہ میں سفر پہ ہوں، لیکن آپ حضرات کا خلوص، آپ کی محبت اور آپ کی دلوں کی سچائی کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑا، اور آپ نے مجھے جس لائق سمجھا میں اس کا مستحق بھی نہیں ہوں. تو بہرحال چند منٹ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے بہت ہی مشہور اور معروف آیت جو سورہ اسراء کی ہے یا بنی اسرائیل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں، انہی باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس سے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللہ تعالیٰ کا ایک عام اعلان ہے کہ جو باتوں کو سنتے ہیں غور سے اور ہدایت کی نیت سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کیا بشارت ہے. آخرت کی بشارت سے پہلے دنیا میں بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ میرے بندوں کو سنا دو یا میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اتباع کرتے ہیں ان میں سے جو سب سے اچھی باتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو ان کے سمجھ میں آتی ہے، جو ناسخ نہیں بلکہ منسوخ ہے. محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، ناسخ باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو عمل کی چیزیں ہیں ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، جن پر وہ آسانی سے قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کر سکتے ہیں، ان پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے. کس چیز کا؟ ہداہم اللہ. اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا، یعنی اللہ نے ان کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا. معلوم ہے کہ قرآن حدیث کی باتوں کو غور سے سننا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کانہم حمر مستنفر فرت من قسمر، جس طرح گدھا شیر سے بھاگتا ہے ویسے دینی مجلسوں سے بھاگتے ہیں. لیکن دینی مجلسوں میں آنا اور غور سے سننا ہدایت کی نیت سے کہ کوئی بات ہم کو مل جائے اس پر ہم عمل کریں، یہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ اس لیے کیا کہ اللہ نے آپ کے دل میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھی، تبھی اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، انہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. نمبر 1. نمبر 2 واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل مند ہیں. قرآن اور حدیث کی مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں غور سے سننا ایک تو ہدایت ہے، یعنی اللہ آپ کو گمراہی سے بچائے گا، علم کی گمراہی سے بچائے گا. علم کی گمراہی سمجھے؟ بدعات و خرافات میں جانے سے اللہ بچائے گا، شرک میں جانے سے بچائے گا. بہت ساری تنظیمیں جو جذبے کے نام پر، دین کے نام پر کھڑی ہوئی، لیکن قرآن حدیث کا نام لے کر قرآن حدیث سے دور کر رہی ہیں.
ان سے بچائے گا اگر قرآن حدیث کی باتوں کو غور سے سنیں گے علماء سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تھنکنگ پاور، آپ کی جو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، جو دماغی شعور ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ آپ کے دلوں کو روشن منور فرمائے گا، عقل و فہم سے نوازے گا، آپ کی فکر میں تازگی پیدا ہوگی اور آپ کے فکر میں اعتدال و توازن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فکری گمراہی سے بچائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ بگڑ گئے فکر کی گمراہی، آپ دیکھ لیجیے، کتابیں پڑھ لیجیے، کتنے بڑے بڑے خان لوگ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، صحیح منزل سے دور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی باتوں کو غور سے سننا، ہدایت کی نیت سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ان دینی مجلسوں میں آپ قرآن حدیث کی باتیں غور سے سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی۔ آپ کے لیے نبی کی دعا ہے، کیسے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے۔ یہ کس نے دعا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے دعا کی؟ جس نے میری بات غور سے سنی۔ ابھی آپ نے سنا فبشر عبادی الذین یستمعون القول، قول سے مراد اللہ کی بات، رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے میری بات غور سے سنی، ایک۔ نمبر 2، اس کی حفاظت کی۔ اکثر لوگ ترجمہ یاد کرنے سے کرتے ہیں، لیکن میرا شعور ہے کہ میں اس کا ترجمہ یاد سے نہیں کرتا۔ جس نے اس باتوں کی حفاظت کی، یعنی اس کو یاد کیا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور اس حدیث کو پہنچایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو کیا کرے؟ روشن رکھے۔ کیا مطلب؟ روشن کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ اس کے چہرے پر تر و تازگی رکھے گا، شادہ فرحاں رکھے، خوشیوں مسرتوں سے لبریز رکھے، اللہ اس کے غم کو دور کر دے، اس کی مصیبت کو ختم کر دے، اللہ اس کو اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرمائے، اللہ اسے کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ساری تفسیر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا بھائی؟ جس پر کروڑوں کا قرض ہوگا اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا؟ نہیں۔ تو جس نے میری بات غور سے سنی اور اس کی حفاظت کی، دوسروں تک پہنچایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، مسجد میں بیٹھنا، اور وہ بھی عصر کے بعد۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم: میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کا ذکر کریں۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ بہت اہم وقت ہے، اور اس لیے بھی کہ عصر کے بعد بیٹھنا ہمارے لیے قیامت کی ایک گھڑی ہے۔ قیامت کی گھڑی کیسے ہے؟ عصر کے بعد بیٹھنا یہ قیامت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ہر آدمی یاد کرو، حدیث بخاری: انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس۔ تمہاری مثال اور پچھلی امتوں کی مثال، تمہاری مثال اور پچھلی امتوں کی مثال یہ ہے کہ سورج نکلنے سے لے کر، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر عصر کا وقت جا چکا، طلوع آفتاب سے لے کر عصر کا وقت جا چکا، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان اتنے ہی وقت باقی ہے جتنا کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک جتنا وقت ہے، اتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قیامت کے درمیان۔ اور آپ نے جب یہ بات بتائی، اس کے بتائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم قیامت سے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں۔ آپ فرماتے بعثت وانا والساعة كهاتين، میں اور قیامت ایسے بھیجا گیا جیسے دونوں انگلی ہے، ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی یہ جتنی قریب ہے، ویسے ہی میرے درمیان اور قیامت کے درمیان اتنی قربت ہے۔ بعثت فی نسب الساعة، میں قیامت کی قریب تر بھیجا گیا۔ لہذا ہمارے لیے عصر کے بعد کی یہ گھڑی قیامت کی یاد تازہ کرتا ہے کہ ہمیں قیامت کی فکر کرنی چاہیے، قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نمبر 3، نمبر 4، ان مجلسوں کے اندر ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ گویا دنیا ہی میں ہمارے لیے جنت کا نمونہ ہے۔ اگر آپ قرآن حدیث کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے،
اگر آپ دین کی باتیں علماء سے سیکھنے کے لیے آئے، اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن سیکھ لیں، نماز کی دعائیں سیکھ لیں، غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے، غسل جنابت کا طریقہ معلوم ہو جائے، تیمم کا طریقہ معلوم ہو جائے، جنازے کی دعا معلوم ہو جائے، مسجد میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے تو کیسے نکلنا چاہیے، گھر میں ہمیں داخل ہونا چاہیے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، گھر سے نکلنا ہو تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، اگر یہ فکر آپ کی ہے اور اس نیت سے آتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو یہ مجلس گویا جنت ہے، یہ مجلس گویا جنت، دلیل بالکل صحیح ہے، صرف ترغیب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، قیل ما ریاض الجنة یا رسول اللہ، قال حلق الذکر۔ صحیح ترغیب، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو، جنت کے باغ میں جہاں بہت سے پھل ہیں، پھول ہیں، پتیاں ہیں، مٹھائیاں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، جنت کے باغ سے چر لیا کرو۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جنت دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی، وہ بھی ہے، ساتویں آسمان پہ جنت ہے، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس، اس کے بعد ساری جنتیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جہنم ساتویں طرف زمین کے نیچے ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ جنت کا باغ کیا ہے بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حلق الذکر، ذکر کی مجلس ہیں۔ ذکر کی مجلس مراد وہ تسبیح ہزار دانہ والی گردش نہیں، کنکر والی تسبیح نہیں، کسی کو برا لگے تو لگے، لیکن یہ کنکر پر جو تسبیح لوگ پڑھتے ہیں فلاں فلاں، یہ کنکر کا راستہ، یہ شنکر کی طرف لے جاتا ہے، شنکر کا راستہ ہے، یہ بدعت و خرافات کی طرف لے جاتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں، کون ہے ذکر کی مجلس؟ ہم قرآن کو سمجھیں گے، ہم دین کو زیادہ سمجھیں گے یا صحابہ سمجھیں گے بھائی؟ تابعین سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد عطا بن ابی رباح نے کہا ذکر کی مجلس مراد یہ مجالس الحلال والحرام، حلال اور حرام کی مجلس۔ کیا مطلب ہوگا؟ جہاں بتایا جائے اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، جہاں بتایا جائے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، جہاں بتایا جائے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، جہاں بتایا جائے کہ کھانے کی فلاں فلاں چیزیں حلال ہے اور فلاں فلاں چیزیں حرام ہے، جہاں بتایا جائے کہ فلاں فلاں عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے اور فلاں فلاں عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، جہاں بتایا جائے کاروبار کے کیا اصول ہیں، آپ کاروبار کریں گے تو اس کے شرعی اصول کیا ہے، کب آپ کا کاروبار حلال ہوگا اور کب آپ کا حرام ہو جائے گا۔ یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ جنت کا باب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیدھے جنت کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ بل اتنی لمبی تمہید کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے پوری پوائنٹ میں نے پیش کر لی، اس لیے میں نے کہا کہ تحریر لکھی ہوئی رہے گی تو ادھر ادھر نہیں بھاگیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی سنا تھا کہ ایسے حالات ہوں گے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا تھا کہ پوری دنیا جو ہے قید میں ہو جائے گی؟ کبھی ہمارے باپ دادوں نے بتایا تھا کہ اس طرح کی آفتیں مصیبتیں آئیں گی، یہ پوری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی یہ کے ساتھ؟ جی آئیے تھوڑا اس پر ہم اپنی توجہ جو ہے مبذول کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي تنكرونها۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگیں گے، پہاڑ پھٹیں گے، پہاڑ ہلیں گے، اور ایسی نئی نئی چیزیں دیکھو گے، نئی نئی چیزیں، نئے نئے واقعات جن کو تم انکار کرو گے، یعنی جن کے بارے میں کبھی تمہارے تصور میں، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں نازل کی، جس طرح اہل مکہ نے مطالبہ کیا کہ مکہ کے پہاڑ کو سونا بنا دو اور فلاں بنا دو، صفا پہاڑ جو سونا ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ نے اسی موقع سے کہا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ہم جب کوئی عذاب بھیجیں گے یا کوئی نشانی بھیجیں گے یا ایسی چیز جو کبھی نہ ہو اور آ جائے، جو انسان کی قدرت سے باہر ہو، اللہ عذاب بھیجتا ہے، اللہ کوئی نشانی بھیجتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد رونا چلانا، اس کا مقصد حکومت کو گالی دینا، اس کا مقصد چیخو پکار کرنا نہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔
جب ایک کیڑے کے ذریعے اور ایک مادے کے ذریعے سے جب بیماریاں پوری دنیا میں پھیل سکتی ہیں، چاہے وہ اللہ نے ڈائریکٹ نازل کیا ہو یا اللہ نے دشمنوں کو ہم پر مسلط کیا ہو، اس لیے کہ اللہ بعض کو بعض میں مسلط کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ ظالموں پر مسلط کرتا ہے۔ ہمارے اندر ظلم، ہم اپنی ذاتوں پہ ظلم کریں گے، ذات پر، اپنی جانوں پر، اللہ کی شریعت پر، تو اللہ ظالموں کو مسلط کرے۔ کما تکونون یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے، سلف کا قول ہے۔ تو بہرحال یہ کورونا کا جو رونا پوری دنیا کے اندر ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ ہمیں اس سے اپنے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنا چاہیے۔ سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته انما یخوف اللہ بهما عبادہ۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نہ کسی کی زندگی اور نہ کسی کی موت سے سورج اور چاند گرہن نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قریب سورج اور چاند زیادہ گرہن ہوں گے، حدیث تو آپ نے سنی ہوں گے، چاند موٹا بھی ہو جائے گا، ایک دن کا چاند ہے لیکن موٹا ہو جائے گا، اور سورج اور چاند زیادہ گرہن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب ایسا دیکھو تو فَفْزَعْ إِلَى الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَ وَالْعِتَاقَ، کیا کرو؟ نماز کی طرف پلٹو، صدقہ خیرات کرو، غلاموں کو آزاد کرو، اور بعد رات میں توبہ اور استغفار کرو، دعائیں کرو۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے گناہوں کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ تفسیر میری نہیں ہے، قتادہ بن دعامہ السدوسی بہت بڑے تابعی جلیل ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کس لیے بھیجتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ أَوْ يَذَّكَّرُونَ أَوْ يَرْجِعُونَ۔ کیا مطلب ہوگا؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ نصیحت حاصل کریں، اور جو گناہ ہم کر رہے تھے ان گناہوں کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں کوفہ کے اندر زمین پہ زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، اور ایسے ہی واقعہ مدینے میں بھی ہو چکا ہے، اور یہ میری بات نہیں، امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ اور جب کوئی مستند کتاب میں آ جائے واقعے کی حیثیت سے، تو اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کے اندر تحقیق اور ریسرچ کا جو ضابطہ حدیث کی تخریج و تحقیق میں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ بہرحال امام ابن کثیر کی روایت کی روشنی میں عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں کوفہ کے اندر زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تقریر کی اور کہا کہ یا ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فاعتبوا، اللہ تمہیں سدھرنے کا موقع دے رہا ہے۔ زمین ہلی ہے، یہ قبل اس کے کہ پوری زمین ہل جائے، پوری کائنات بکھر جائے، تمہارے مکانات گر جائیں، اللہ ہلکی نشانی کو اللہ تعالیٰ دکھلا رہا ہے تاکہ تمہارے دل تو ہل جائیں۔ زمین ہلی تو دلوں کو ہلنا چاہیے، اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے، اس لیے اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کی مہلت کو غنیمت سمجھو۔ اور اسی طریقے سے مدینے کے اندر ایک مرتبہ زمین 3 مرتبہ ہلی حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا اور کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مدینے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ظلم اور معصیت میں آگے بڑھ چکے ہیں، اگر وہ ظلم اور معصیت سے باز نہیں آئے تو لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، میں ایسا ایسا کر، وَاللَّهِ لَإِنْ عَادَتْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، اگر دوبارہ زمین ہلنے لگی تو میں ایسے مجرموں کو پکڑ کر کیا کروں گا؟ سزا دوں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں اجتماعی طور پر، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ جس طرح بخاری مسلم جو مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تعاون کے بارے میں، جو تعاون کی بیماری جو گلٹی کی شکل میں ہوتی ہے، یا بغل کے اندر ہوتی ہے، یا پیٹ کے قریب زخم کی شکل ہوتی ہے، پھوڑے کی شکل اختیار کرتی تعاون، تو کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے ارسل اللہ علی طائفہ یا علی طائفہ من بنی اسرائیل، بعض روایت میں
اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو اس وقت بھیجا جب ان میں فحاشی اور بے حیائی زیادہ پھیل گئی، لیکن جعل اللہ رحمت للمؤمنین، اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت رکھی ہے، اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ رحمت کیسے؟ جو اس میں مر گئے شہید ہیں، اور ليس من أحد يقع الطاعون في بلدي فيمكث صابرا محتسبا إلا كتب له أجر الشهيد۔ جس ملک میں، جس شہر میں یہ بیماری واقع ہو اور انسان ثواب کی نیت سے دین پر ثابت قدم رہ جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ شہید کا اگر زندہ بھی رہا تو بھی شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مر گیا طاعون کی بیماری سے اور ایسی بیماریوں سے تو نہ صرف شہید کا ثواب ملے گا بلکہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور وقت بھی نہیں کہ ان حدیثوں کو پیش کیا جائے، اور نہ میں ذہن بنا کے آیا کہ وہ حدیثیں پیش کرنی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ حکمی شہید نہیں ہے، حقیقی شہید ہے۔ حقیقی شہید ایک وہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہو، اور حقیقی شہید جو طاعون یا کچھ جیسی بیماریوں سے مرا ہو اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا ہو، صبر کیا ہو، تو اس میں بھی خیر کا پہلو اہل علم نے ان بیماریوں کو بھی طاعون سے ملایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جن میں سے ایک حدیث میں پیش کر دوں، اختصم الشہداء، اللہ کے پاس دو لوگوں نے جھگڑا کیا، ایک وہ لوگ جو شہید میں شہادت کی موت مرے اور دوسرے بستر پر مرنے والوں نے۔ تو شہداء نے کہا کہ بھائی ہمارے اخواننا قتلوا فی سبیل اللہ، ہمارے جو بھائی تھے اور وہ تو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ بستر پر مرنے والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے وہ بھائی بستر پر مرے ہیں، لیکن وہ بھی تو وہ بھائی بیماریوں میں مرے ہیں، یعنی وہ بھی تو طاعون کی بیماری سے مرے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا، یعنی ان بھائیوں کا کیا ہوگا؟ بستر پر مرنے والوں نے کہا ہمارے وہ بھائی جو بستر پر مر گئے لیکن انہوں نے بھی مصیبتوں پہ صبر کیا، پریشانیوں پہ صبر کیا، بلاؤں پہ صبر کیا، تو یا اللہ ان کا بھی تو کچھ اجر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کو خوب معلوم ہے، دیکھو اگر ان کے اندر ویسے ہی زخم لگے ہیں جسم کے اندر جو زخم شہید کو لگتا ہے تو وہ بھی شہادت میں ہے۔ انظروا الی جراحہم، ان کے زخموں کو دیکھو۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو ان بیماریوں سے مرنے والے ان کے جسموں میں بھی وہی نشانات اور وہی زخم تھے، اندرونی حصے میں جو زخم شہید کو لگتے ہیں، چنانچہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ان کو بھی اصلی شہید میں شامل کیا گیا۔ تو اس جیسی وبائی بیماریاں جس میں بے شمار علماء چلے گئے، اچھے اچھے لوگ چلے گئے، اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دنیا کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے، دنیا میں تباہی آنے والی ہے، نیک لوگوں کا جانا دنیا سے خیر کا اٹھ جانا ہے۔ بالکل صحیح روایت میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بالکل صحیح روایت، نیک لوگوں کا جانا، اچھے لوگوں کا جانا، علماء کا جانا، اس بات کی دلیل ہے اب دنیا مٹنے والی ہے، دنیا سے امن و سکون غائب ہونے والا ہے۔ یقول اللہ عز وجل فی کتابہ اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے کمی کر رہے ہیں، یعنی کفر کی سرزمین گھٹ رہی ہے اور اسلام کیا ہے، بڑھ رہا ہے۔ یہ تفسیر عام تفسیر ہے، لیکن ابن عباس نے ایک اور تفسیر کی ہے۔ ابن عباس کہیں تو کان کھڑے کرنا چاہیے، بہت بڑے عالم، امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کی۔ کہا کہ ذهاب العلماء وخيارها من اہل الارض، نیک لوگوں کا جانا اور علماء کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ زمین کے فساد کی دلیل ہے، زمین سے اندر خیر اور برکات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر جو بھی نیک لوگ چلے گئے، اچھے لوگ چلے گئے، وہ تو اپنی آنکھیں سنوار لیے انشاءاللہ، لیکن ہمارے لیے اللہ کی عبرت نصیحت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنوں کے وقت میں جو صحیح دین پر عمل کرے گا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ثواب ملے گا۔ آپ یہ حدیثیں بھی سن چکے ہوں گے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی،
برائیوں کے وقت میں، فتنوں کے وقت میں، فساد کے وقت میں جو صحیح عبادت و بندگی کرے گا میری طرف ہجرت کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا بھائی؟ ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان بلاؤں اور مصیبتوں میں دوسرا ہمارے لیے کون سا پہلو ہے؟ ہمارے لیے دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کی طرف اختبار، امتحان، الاختبار والتمحیص۔ اللہ ان بلاؤں کے ذریعے سے ہمیں خالص کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو خالص کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر پانی آسمان سے بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنے گرد و غبار ہوتے ہیں، جتنے پتے ہوتے ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی کے اوپر بہہ جاتی ہیں، لیکن اصل جو خالص پانی ہے وہ نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ سمندر میں دیکھیے کہ آپ کوئی بھی چیز ڈالیے گا تو سمندر اسے قبول نہیں کرتی، کنارے آ جاتا ہے، لیکن مین سمندر میں جائے گا تو آپ کو صاف اور شفاف پانی ملے گا۔ جس طرح پانی پر گرد و غبار اوپر آ جاتا ہے اور پانی کی تہ میں جتنا جائیں گے خالص پانی ملے گا۔ نمبر 2، جس طرح سونے اور چاندی کو آگ پہ تپایا جاتا ہے تو خالص سونا اور چاندی کا جو اصل مادہ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور میل کچیل اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق کو باقی رکھے گا اور باطل کو مٹا دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا اور ان کے دلوں سے شکوک و شبہات دور کر دے گا۔ نمبر 3، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دین کے اوپر استقامت نصیب کرے گا اور اللہ رب العالمین ان کی تربیت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خالص کر دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا والوں کے لیے نفع بخش بنائے گا۔ جس طرح سونا اور چاندی نفع بخش ہے، اصل پانی لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر ہم مشکلات پر صبر کریں گے، پریشانیوں پر صبر کریں گے تو اللہ ہمیں بھی زمین والوں کے لیے کیا بنائے گا؟ نفع بخش بنائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی داستان نہیں معلوم؟ جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، جانوں کی تکلیف۔ مجھے ایک طالب علم نے بتایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے کہ ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے بھوک کے ذریعے انبیاء کو آزمایا۔ مستهم البأساء، قرآن پر غور کریں، بأساء یعنی جان کی تکلیف، یعنی مال کی تکلیف، یعنی فقر و فاقہ، والضراء جان کی تکلیف، جانوں کی تکلیف سے، مالوں کی تکلیف سے اللہ نے آزمایا اور ہلا دیے گئے، یہاں تک ایسا لگا کہ پوری دنیا تاریک ہو گئی، زمین تاریک ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے بھی کہہ اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو جب انبیاء کی آزمائش ہوئی، انبیاء کے ماننے والوں کی آزمائش ہوئی تو ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ ارے اسی حدیث کو سامنے رکھ لیجیے، صحیح ترغیب وغیرہ میں، ابن حبان وغیرہ میں، ابھی میں نے بتایا بھی، یود اہل العافیہ یوم القیامہ، جو لوگ امن و سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہنے والے ہوں گے، قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ اللہ اہل بلا اور اہل مصیبت کو جو انعام اور اکرام کی نعمتوں سے نواز رہا ہے اور اللہ ان کے ثواب کو بڑھا رہا ہے، وہ تمنا کریں گے لو تقرض جسدهم او تقرض اجسادهم بالمقاریر، وہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ان کے جسموں کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عافیت میں ہوں تو مصیبت کی تمنا کریں، نہیں، عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ دعا صبح شام پڑھنا ہے، لیکن مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔
نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ نے فرمایا خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. کیا مطلب ہوا؟ نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے, نعمتیں چھین کر بھی آزمائیں گے. اگر آپ کی آمدنی 10 لاکھ ہوتی تھی, ہو سکتا ہے 1 لاکھ پہ آ جائے, 1 لاکھ پہ ہوتی تھی 10,000 پہ آ جائے. مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور صبر کا مقام ہے, پہلا تو مقام یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف پہنچے تو اس پر کیا کر لے؟ صبر کر لے. دوسرا مقام کیا ہے؟ اس صبر پر وہ راضی ہو جائے. کیا ہو جائے وہ؟ یعنی دل بالکل مطمئن ہو, یعنی اسے کوئی تکلیف نہ ہو. تکلیف کیونکہ اللہ نے لکھ دیا خلاص. یہ بڑے لوگوں کا مقام ہے. اور تیسرا مقام جو اس سے بھی زیادہ ہے وہ یہ کہ انسان مصیبت پر صبر بھی کرے اور دل بھی مطمئن ہو اور اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ ہم تو اس لائق نہیں تھے لیکن تو نے ہم کو اس آزمائش میں ڈالا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تو اس کے ذریعے سے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے. ایک بہت بڑے محدث ہیں, علامہ البانی کے بعد کہے جاتے ہیں کہ شاید اتنا بڑا محدث دنیا میں ابھی نہ ہو. کہا جاتا ہے جن کو امام الدنیا کہا جاتا ہے, ہو سکتا ہے ہوں گے لیکن بظاہر اتنے بڑے عالم بہت کم ہیں. ابو اسحاق الحوینی الاثری بہت بڑے محدث ہیں اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کے کیا کیا خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. آخری عمر میں ان کے پاؤں کے اندر تکلیف ہوئی اور کوئی وبا آئی جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کٹ گئے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعام کیا کہ اللہ نے اس مصیبت کے ذریعے میرا پاؤں کاٹا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے. تو یہ مصیبت پر صبر کرنا یا راضی ہونا یا اس پر شکر ادا کرنا, یہ تینوں مرحلے میں سے کوئی ایک مرحلہ, کوئی ایک چیز ہمارے اندر پایا جانا ضروری ہے. کیوں؟ اگر ہم اللہ سے شکایت کریں, اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم, اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو آزماتا ہے. جو راضی ہو گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا, جو ناراض ہو گیا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے ان عظم الجزاء عظم البلاء, جتنی بڑی مصیبت آئے گی اتنے ہی اللہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا. چلیے باتیں ذرا مختصر کرتے ہیں. صبر جو ہے 3 اسٹیج میں ہم کو کرنا ہے. نمبر 1, یہ جو مصیبتیں آئی ہیں تو ہم اپنے اندر تبدیلی تو پیدا کریں. نمبر 1 صبر. صبر کیسے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں. کان کی برائی سے, آنکھ کی برائی سے, زبان کی برائی سے, شرمگاہ کی برائی سے, مالوں کے بارے میں محاسبہ کریں, کہیں جھوٹ نہیں. امام بخاری کے بدن سے امام بخاری اتنے بڑے امام کیسے بن گئے بھائی؟ غور کرنا چاہیے. محمد بن ادریس شافعی اتنے بڑے امام کیوں بنے؟ آپ دیکھیے ان کے ماں باپ کو دیکھیے, ان کی روزی کو دیکھیے. امام بخاری کے والد کہتے محمد بن اسماعیل نام تھا. کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں کی تجارت کی. اس وقت کا لاکھوں, آج کا اربوں ہے. یعنی اربوں کی تجارت کی آج کے دور میں, اربوں کی تجارت. کہا ایک درہم میں بھی حرام کا شبہ نہیں ہے. حرام تو حرام بلکہ حرام کا شبہ بھی نہیں. تو امام بخاری پیدا ہوئے نا, کتنے بڑے امام بنے. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں, اللہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں, ہمیں ہدایت عطا فرما, اللہ ہمیں پاک روزی عطا فرما, ہمیں اس غلط کام سے روک دے. نمبر 2, طاعت و بندگی پر قائم رہے. کہیں بھی رہیں آپ جماعت سے نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ گاؤں میں ہو تو بھی آپ بیابان صحرا میں ہیں, مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, ہبلی جا رہے ہیں, آپ بھٹکل جا رہے ہیں, آپ منگلور جا رہے ہیں, آپ بنگلور جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو جائے, اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے, گاڑی روک کے وہاں صحرا میں نماز پڑھو. میں آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں, خوش ہو جائیں گے. کوئی آدمی اگر آپ کو کہے کہ بنگلور جاؤ گے تو 10 لاکھ کا چیک دیں گے, بنگلور آؤ فلاں جگہ پر میں 10 لاکھ کا چیک دوں گا, کتنے لوگ جائیں گے؟ بولیے, ہم بھی جائیں گے, آپ بھی جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جو کہیں جا رہا ہو, سفر کر رہا ہو, کہیں جا رہا ہو بیابان صحرا میں, اگر اس نے نماز پڑھی اذان دے کر تو 50 نماز کا ثواب ملے گا. کتنا بھائی؟ 50. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی بیابان صحرا میں 1250 نماز کا ثواب ملے گا. حدیث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفجر ب27 درجة ب25 درجة فإذا صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة.
بیابان اور صحرا کے اندر اگر کسی نے رکوع اور سجدے کے ساتھ اطمینان سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھی تو اس کو 50 نماز کا ثواب ملے. کتنا بھائی؟ اکیلے پڑھا تھا اور جماعت سے پڑھا تھا. اور اگر اقامت کے ساتھ نماز پڑھی، کیونکہ آپ لوگ حدیث سننے کے عادی ہیں، اسے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں جلدی ختم کروں، گھڑی کی سوئی دیکھ رہا ہوں. اذا انا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الرجل بارض قي فحانت الصلاه فليتوضا فان لم يتوضا فليتيمم فان قام صلى خلفه ملكا. اگر کوئی بیابان صحرا میں کیا کرے؟ اقامت کے اگر پانی ہے تو وضو کرے، اور پانی نہیں ہے تو تیمم کرے، انتظار نہیں کرے. 1 میل اور 2 میل کی تحدید ہے، جس میں پانی نہیں ہے فوراً تیمم کرو. اگر اس نے اقامت کے ساتھ نماز پڑھی تو 2 فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. حدیث بالکل صحیح ہے، بہت سے محدثین نے اس کو صحیح کہا. وَإِنْ أَذَّنَ وَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ. اگر اقامت کے ساتھ اور اذان کے ساتھ، اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ نماز پڑھی تو فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اور اللہ کی کے اتنے بڑے لشکر نماز پڑھتے ہیں جن کو شمار اور گنا نہیں جا سکتا. تو صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی نماز پڑھیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد زمین ہل گئی، پہاڑ ہل گیا، معیشت ہل گئی، کاروبار ہل گئے، بڑے بڑے ظالم و جابر رونے لگے اور انہوں نے دعائیں کرائی، بڑے بڑے سرکش لوگ، لیکن ہمارا دل نہیں ہل رہا ہے، ہماری مسجدیں نہیں بھر رہی ہیں، ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آ رہی. اس کا مطلب کچھ ہے تو کیسے اللہ کی رحمت آئے؟ جی. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے، کوئی بھی مصیبت آئے تو سمجھیں کہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے میرے بھائی. نمبر 3 آخری بات اس کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آپ جواب آپ کو معلوم ہے. اگر انفرادی طور پر کسی کو مصیبت آتی ہے تو اس کا 2 مقصد ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے اولاد سے آزمایا، کسی کو مال سے آزمایا، کسی کو بیوی نافرمان کر کے آزمایا. بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہو گیا، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیویوں کا حال معلوم ہے آپ کو. تو یا تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خالص کرنا چاہ رہا ہے، ان کے گناہوں کو مٹانا چاہ رہا ہے، یا اللہ اس کے درجے کو بڑھانا چاہ رہا ہے. کیسے؟ اب ایک آدمی ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آدمی صراط مستقیم پر چلے گا اور جنت الفردوس میں جائے گا، لیکن عمل میں کمی ہو گئی. یعنی عمل جو کرنا چاہیے اس کو آنا چاہیے، جمعہ کے دن پہلے آنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن لیٹ سے آتا ہے. یہ پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ جمعہ کے دن لیٹ سے آنے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں یا خطیب پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو آپ جمعہ کے دن پہلے آئیے گا، اور خطیب پر ایمان لاتے ہیں، فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں خطیب صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں تو 10 بجے آ جائیے گا. نہیں، اگر آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجیے. سبحان اللہ، ان الناس یجلسون من اللہ یوم القیامہ علی قدر ربعهم الجمعہ الاول ثم الثانی ثم الثالث والرابع لیس ببعید. حدیث کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں. قیامت کے دن لوگ اللہ کے قریب بیٹھائے جائیں گے، اتنی ہی قریب اللہ کے بیٹھائے جائیں گے قیامت کے دن جتنی جلدی وہ جمعہ میں آتے ہیں. جمعہ کے دن اگر لیٹ سے آتے ہیں تو اتنے ہی دور ہوں گے، اتنی ہی بعد میں حساب ہوگا، اور جتنی جلدی آتے ہیں اتنی جلدی حساب ہوگا. علامہ البانی نے یہ حدیث ایک دوسری حدیث نقل کی، ان الرجل یکون من اہل الجنہ، سبحان اللہ، فیتأخر عن الجمعہ فیؤخر عن الجنہ وانہ لمن اہلہا او کما قال. ایک آدمی جمعہ کے دن لیٹ سے آتا ہے، دیر سے آتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہے اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر، لیکن جمعہ کے دن لیٹ سے آنے کی وجہ سے. آپ لوگ سب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آواز میری جا رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ کوئی سمجھے اور کوئی نہ سمجھے. جمعہ کے دن لیٹ سے آئیں تو جنت میں بھی دیر سے داخل کیے جائیں گے. اگرچہ جنتی ہیں لیکن جنت میں جائیں گے، لیکن بعد میں جائیں گے. اور جلدی آتے ہیں جمعہ کے دن تو جلدی جائیں گے. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی پر مصیبت آتی ہے
اللہ کے نبی کی حدیث مسند احمد میں، ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، ان العبد ليكون له عند الله من المنزلة لم يبلغ بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک آدمی اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا مقام جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن اپنے عمل کی کمی کی وجہ سے نہیں پہنچتا، تو اللہ اس کو آزمائشوں کی آگ میں تپاتا ہے، جان کی تکلیف میں، یا مال کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے۔ ایک مثال دیا ہے، اور بھی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ تین چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جان کے ذریعے آزمائے گا، یا مال کے ذریعے آزمائے گا، یا اولاد کے ذریعے آزمائے گا۔ لیکن عالمی سطح پر کوئی وبا اور مصیبت آتی ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے کہا فعصوا رسول ربی فاخذهم اخذۃ رابیہ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ قوم فرعون کو، قوم سمود کو اللہ نے تباہ برباد کیوں کیا؟ اس لیے انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ فرعون کو اللہ نے غرقان کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ تو ہم کتنی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، کتنی حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں، ایک وہ انجانے میں جان بوجھ کر ہم شریعت کو کتنا پامال کر رہے ہیں۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محاسبہ کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بارش کی کمی، ان کی اولادوں، اللہ نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، باغات ان کے سوکھ گئے، نسلوں میں کمی آ گئی، اور اسی طریقے سے بارش رک گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ توبہ استغفار کرو گے اللہ مالوں سے مدد کرے گا، یعنی مال میں جو کمی آ گئی ہے کورونا کی وجہ سے یا بیماری، اللہ بڑھا دے گا، بڑھا دے گا۔ امداد کا معنی تو بڑھانا، امدکم بانعام وبنین، سبحان اللہ۔ بیٹے تمہارے نسل ختم ہو گئی ہے، اللہ تمہاری بیٹوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو بیٹی کا کیوں نہیں ذکر؟ بھائی بیٹی تو ہے ہی، لیکن بیٹوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، طاقت میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات اور نہروں کو اللہ تعالیٰ آباد کر دے گا، یعنی اللہ تمہیں باغات بھی دے گا اور نہروں کو بھی اللہ سرسبز و شاداب کر دے گا۔ لیکن یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن کام ایک کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ استغفار۔ اور یہی حالت قوم سمود کی، قوم عاد کی، آیتیں پڑھ جائیے، ان تمام قوموں پر اللہ نے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب نہ دی، بارش روک کر کے۔ حضرت ہود نے بھی کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، موسلادھار بارش برسائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی آفتیں مصیبتیں آئیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ توبہ اور استغفار کرو، ان ربی رحیم ودود۔ قوم سمود کے اندر بھی بیماری آئی، ان کے نبی نے بھی کہا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، توبہ استغفار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جی خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ اور استغفار بہترین علاج ہے ہمارے لیے۔ توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، کثرت سے استغفار کرنا۔ جتنے لوگوں کے کاروبار خراب ہیں، جتنے لوگوں کی معیشت تباہ ہے، جتنے لوگ پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ 2000 4000 3000 5000 استغفار کریں۔ بہت سارے واقعات ہیں، واقعات بیان کرنے کا وقت تو نہیں۔ ایک شخص مجھے ملتا ہے گلبرگہ میں اور فوراً کہتا ہے کہ میں 1 کروڑ، ظاہر مسجد میں جھوٹ بول کے آپ سے تو کچھ چندہ تو ہے نہیں میرا معاملہ یا دنیا کا کوئی معاملہ، چندہ بھارت خیر کا کام ہے، لیکن میں نے ایک مثال دی۔ ایک شخص کہا کہ میں ابھی 1 کروڑ روپیہ ادا کر کے آ رہا ہوں، آپ ہی لوگوں نے حدیث بتائی تھی کہ توبہ استغفار کرو۔ ہم نے کہا کون سا استغفار کیا ذرا بتاؤ تو بھائی عبد المتین؟ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک دوسرا عبد المتین نامی شخص یادگیر سے ٹیلی فون کرتا ہے کہ مولانا تم نے بتایا تھا استغفار کرنے کے لیے، میرے کاروبار بالکل تباہ تھے، ایک دن میں 500 روپیہ نہیں ہوتا تھا، میں نے خوب استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، 5000 ہوا، 10000 ہوا، دیکھو اس سے بھی زیادہ ایک دن میں اتنی آمدنی ہو رہی۔ ایک مثال۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر ہر آدمی استغفار کریں، توبہ اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا،
بلکہ ایک واقعہ بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں نے اپنی ساری باتوں کو روک لی ہے گھڑی کی سوئی دیکھ کر. وہ یہ کہ صحابہ و سلف کی باتیں کم ہوتی تھی لیکن اس میں علم زیادہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہماری باتیں لمبی ہوتی ہیں، لمبی پھیلا دیتے ہیں. دیکھیے نا بڑے بڑے مقرر ہیں، ایک بات کو پھیلا کے کہاں لے جائیں گے؟ بھائی یہ مشہور ہے نا کہ مدینے میں حدیث 1 انچ کی ہوتی تھی، کوفہ بصرہ پہنچتے پہنچتے کتنی ہو جاتی تھی؟ 1 ہاتھ کی. یعنی اس میں بہت سا نمک مرچ ملا دیتے تھے. آپ دیکھ لیجئے محرم کے عاشورہ محرم سے متعلق جو ہے حدیث 1 ہے لیکن اس میں کتنی فضیلتیں لوگوں نے باندھ دی. تو بہرحال حیوہ بن شریح تابعی جلیل جن کی وفات 112 ہجری میں ہے، انہوں نے مسجد خیف میں کھڑے ہو کر کے 1 منٹ میں تقریر کی. 1 منٹ میں نے کہا 1 منٹ بھی نہیں لگا ہوا. کہا کہ لوگوں اگر 3 ایسے کام ہیں، اگر 3 کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اور جو عذاب آ گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ عذاب دور کر دے گا. نمبر 1، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو. جو نعمتیں اللہ نے دی ان پر کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو. نمبر 2، توبہ اور استغفار کرو. نمبر 3، اللہ سے دل کی گہرائی سے دعا کرو. کسی نے سوال کیا کہ اے حیوہ بن شریح آپ نے یہ 3 باتیں بتائی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بتائیے. تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے دلیل دی. نمبر 1، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو. شکریہ کا مطلب کیا ہوا؟ شکریہ کا مطلب دل میں اللہ کی تعظیم، نعمت جو ملے تو اللہ کی تعظیم. نمبر 2، زبان سے اللہ کی بڑائی. نمبر 3، جو اللہ نے صلاحیت دی اس کے مطابق اللہ کی عبادت اور بندگی. جان کی نعمت اللہ کی راہ میں، مال کی نعمت اللہ کی راہ میں، علم کی نعمت اللہ کی راہ میں، جو نعمتیں بھی دی ہیں اللہ کی راہ میں خرچہ کرو. تو کہا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی فکر نہیں ہے. یعنی اللہ عذاب نہیں دے گا. اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور ایمان صحیح لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، نہ قبر میں نہ قیامت، نہ دنیا میں. نمبر 1. نمبر 2، اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ہیں. کیا مطلب؟ جب تک انبیاء جس شہر اور علاقے میں رہیں گے اللہ کا عذاب وہاں ان قوموں پہ نہیں آئے گا. نہ آیا نہیں. جب تک انبیاء جس سرزمین پر تھے اللہ کا عذاب نہیں آیا. حضرت ہود کی قوم پر عذاب آیا نکلنے کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا نکلنے کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا وہاں سے نکلنے کے بعد، فرعون پر عذاب آیا کب؟ وہاں سے نکلنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک آپ جس شہر میں رہیں گے اللہ ان قوموں پر عذاب نازل نہیں کرے گا. نمبر 1. نمبر 2، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ اس شہر اور اس علاقے کے لوگ توبہ اور استغفار کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ نے 2 امن کا پروانہ ذکر کیا. امن کا پروانہ یعنی امن کی 2 سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے. ایک نبی کی ذات رحمت ہے، جب تک رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. لیکن نبی کے گزرنے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس شہر کے لوگ اور گاؤں اور علاقے کے لوگ توبہ اور استغفار کریں گے اللہ ان قوموں پر، اس پوری بستی پر، پورے شہر پر عذاب نازل نہیں کرے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے، مدینہ چلے گئے، ہجرت کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کو لہو لہان کیا. پھر بھی مکہ والوں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو توبہ اور استغفار کرتے. ابن کثیر پڑھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا بدر میں بلا کر، لیکن مکے میں اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے میں ایمان والے موجود تھے. اس سے معلوم ہے ایمان والے موجود جب تک موجود رہیں گے اپنے لیے بھی رحمت اور زمین والوں کے لیے بھی رحمت. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اس ملک کے لیے زحمت بن گئے. اللہ تعالیٰ ان تمام آفتوں مصیبتوں سے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. نمبر 3، اللہ نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ
اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب اگر اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری پرواہ کرے گا، تمہاری فکر کرے گا۔ مصیبت لوگ نظر مانتے ہیں، فلاں کام ہو جائے گا اتنا پیسہ خرچہ کریں، فلاں کام ہو جائے گا مسجد میں پنکھا دے دیں گے، فلاں کام ہو جائے گا اتنے مدرسے کے طلبہ کو کھلا دیں گے۔ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ نظر ماننے سے تقدیر نہیں پلٹتی۔ فلاں کام ہوگا تو کسی چیز کو کسی پر معلق نہیں، یہ کام ہوگا تب اتنا کریں گے، تو اس سے اس کی فضیلت میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن دعا کرنے سے تقدیر پلٹتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر پلٹتی ہے۔ ان الدعاء يرفع مما نزل ومما لم ينزل، دعائیں وہاں فائدہ کرتی ہیں جو مصیبتیں آ گئیں، دعا سے وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب بھائی قوم یونس پر اللہ کا عذاب کی نشانی شروع ہو گئی، انہوں نے دعا کیا تو اللہ نے ٹالا یا نہیں ٹالا؟ بدر میں اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو اللہ نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ بولو بھائی۔ ایوب علیہ السلام نے شفا یاب 18 سال اللہ نے آزمایا، جسمانی بیماری میں، دور اور قریب سب ان سے الگ ہو گئے، اور اللہ سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ اور جسم کے جو زخم تھے جب غسل کرنے لگے، بخاری پڑھیے، ہم نے مولانا عبدالشکور عصری سے تقریر نہیں سنی ہے حفظہ اللہ، کتنی بہترین انداز میں بیان کرتے تھے یہ واقعی کہ جسم سے جو ان کے زخم جو نکلے سب سونے کے پروانے بن کر کے سونے کے پروانے بن گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو اپنا دامن پھیلا کر کے اس کو بٹورنے لگے، جمع کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ایوب یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اللہ جب تو نے آزمایا تو ہم نے صبر کیا، اور تیری نعمت ہے تو ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے جس جسم پہ زخم ہے وہاں سونے کے پروانے بن گئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہذا دعا سے تقدیر پلٹتی ہے، تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پا پر نہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ دعا کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اور خاص طور سے اذان اقامت کے بیچ میں آپ لوگ تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کیجیے۔ میں دیکھتا ہوں سعودیہ میں سب لوگ خراب نہیں، اچھے لوگ تو ہیں نا بھائی، سب لوگ خراب ہو گئے بھائی، کوئی اگر خراب ہو گیا ایک دو آدمی، پورا ملک خراب نہیں، خیر تو ہے۔ دیکھتے ہیں لوگ اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں موچ داری دونوں صاحب، بے دین آدمی نظر آتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہزاروں قطار رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ دیں ساعتان تفتح فیہما ابواب السماء وقلما ترد على داع دعوته ان حضور النداء والصف في القتال، دو ایسے اوقات ہیں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی ہماری نیکیاں ڈائریکٹ چڑھتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اکثر اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ معلوم ہے آپ کو، لیکن اذان سے پہلے، اقامت سے پہلے، اقامت ہوتی ہے نا اس سے پہلے، اور اذان سے پہلے 2 منٹ 3 منٹ پہلے آپ کو معلوم ہے اذان ہونے والی، دعا کرو، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عالمی وبا ابھی تک اپنے بالوں پر پھیلا رہی ہے، چاہے اللہ نے ڈائریکٹ نازل کیا ہو یا اللہ نے ہمارے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا ہو، لیکن ابھی تک اس سے نجات نہیں ملی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ہم نے ان 3 چیزوں پر عمل نہیں کیا۔ اگر ہم یہ عمل کرتے تو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور آیا تو ٹل جاتا۔ ہم نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے، اگر کرتے تو ہر آدمی کو دیکھیے کہ مالوں کی زکوٰۃ صحیح نکالنا یا غلط، ہم فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم صف اول میں آ رہے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے دن ہم جلدی آتے ہیں یا خطیب کو دیکھ کر کے آتے ہیں جی، یا اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے توبہ اور استغفار کتنی بار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے کم سے کم، ایک مجلس میں۔ ابو ہریرہ ایک دن میں 12,000 استغفار کرتے تھے، حدیثوں کے حافظ تھے، سب سے بڑے حافظ، امت حافظ الدنیا کہا جائے ان کو، دنیا کے سب سے بڑے حافظ حدیث کون تھے بھائی؟ ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی، رات دن حدیثیں یاد کرتے تھے، مدینے کے گورنر جی، لیکن اس کے باوجود ایک دن میں 12,000 استغفار کرتے تھے، اور جب موت کا وقت آیا کہتے تھے ان سفری بعید و زادی قریب،
میرا سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس توشہ نام عمل بہت تھوڑا ہے. سبحان اللہ. لہذا ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان 3 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے بہترین طریقہ یہ ہے ہر آدمی صدقہ نکالنے کی کوشش. میں دیکھتا ہوں ریاض وغیرہ میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہر دن صبح کو کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے ما من عبد ما من يوم يصبح فيه العباد الا فيه ملكان ينزلان اللہ فیقولان اللہم آتِ منفقا خلفا اللہم ممسکا تلفا. ہر دن صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، اور جو مالوں کو روکتا ہے اس کو کیا کر، تباہ اور برباد کر دے. اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ ہر دن صدقہ و خیرات کرنا چاہیے صبح میں، اور اگر نہیں تو آپ صدقہ و خیرات اپنا وہ نکال دیں، اور جب بھی کوئی مستحق ملے تو اسے دیں. ان صدقہ اور خیرات کے اعمال سے بھی بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ ہماری روزی میں اضافہ کرے گا. بے شمار حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ وللہ الحمد. انما سبھی آپ کے کہنے کے بعد یہ حدیث یاد آ گئی وللہ الحمد. انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم. اس کے بعد اخلاص. اللہ اس امت کی مدد کرے گا. اس حدیث میں آپ لوگ غور کیجیے. امت کو ابھی مدد کی ضرورت ہے. کیسے مدد کرے گا؟ بضعیفها، کمزوروں، غریبوں، بے کسوں کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے، ان کے اخلاص سے. تو جتنے غریب مسکین علاقے میں ہیں تلاش کر ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں. اور ایسے بھی مسکین ملیں گے جو سامنے آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ان کے حالات بہت تنگ ہیں. اور بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر ایسے اہل خیر حضرات ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس سرزی کی تاریخ نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا. شاید انہی کی برکت ہے کہ اس بستی میں اتنی رونق نظر آتی ہے، اور اتنے خیرات اور برکات، اور علماء سے محبت، اور ہم جیسے حقیر فقیر سے بھی آپ لوگ بے پناہ محبت رکھتے ہیں. میں اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پوری بستی والوں پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرمائے، اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل آدمی وہ ہے. آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کل مخموم القلب صدوق اللسان، جس کی زبان سچی ہو، زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ستھرا ہو. صحابہ نے کہا زبان کا سچا تو معلوم ہے لیکن دل کا صاف، اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا. صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا لیکن آج ہم لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھائی علماء سے پوچھنا پڑے گا. کل التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. وہ آدمی جو پرہیزگار ہے، جو پاک صاف ہے، جس کا دل پاک صاف ہے، جس کا دل کینہ کپٹ بغض حسد سے پاک صاف ہے. تو میری درخواست ہے کہ ہر آدمی اپنے سینے کو کینے سے پاک صاف رکھے، شکوہ شکایت غیبت چغل خوری نہ کریں، اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں. ایک آدمی میں اگر مان لیا کہ 50 خامی ہیں تو 50 خوبی بھی تو ہوگی، تو تم خامیوں کو کیوں بیان کرتے؟ اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. اگر کہیں پر ضرورت پڑے کسی کی برائی بیان کرنے کی تو اتنے ہی بیان کریں جتنی، جہاں لوگوں کو ہوشیار کرنا ہو، کسی سے معاملہ ہو رہا ہو، اتنی ہی بیان کریں جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں. زہر کھانا کیسا ہے؟ بولیے. جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں بہت ٹیسٹی پھول ہے، حیدرآباد کی بریانی ہے تو جو ہے خنزیر کا گوشت بھی کھا رہے ہیں. نہیں، جان بچانے کے لیے. تو جہاں کسی کی شکایت کرنا ضروری ہے، یعنی شرعی ضرورت سمجھ گئے نا. 6 مقامات ہیں، اہل علم بیان کریں گے بعد میں، علماء ہیں آپ کے درمیان. تو ان میں سے ایک جگہ ہے جہاں اس کے فتنے سے آگاہ کرنا ہو یا اس کی برائی سے آگاہ کرنا ہو، لیکن عام طور سے وہ اس سے شکایت، وہ اس کی شکایت. جی بھئی اس حدیث کے لیے جناب علی 1 مہینے کا سفر کیا. حضرت ابو ایوب انصاری نے مصر کا، میں نے بعد میں تحقیق کیا تو واقعی روایت صحیح مل گئی. ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. حالانکہ وہ حدیث کیا وہ زبانی بھی تو سن سکتے تھے، لوگوں سے لکھوا سکتے تھے، لیکن جس صحابی نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی تھی اس کے لیے مدینے سے مصر کا 1 مہینے کا سفر کیا. کیا بھائی؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کا عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. تو جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ مختلف اور متفرق باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو مبارک مجلس بنائے اور ہمارے اجتماع کو اجتماع مبارک بنائے، مغفور بنائے.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا عقيما إلا رزقته من الأولاد الصالحة. یعنی اللہ اس مقام میں جتنے لوگ ہیں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے غموں کو دور فرما. ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو ادا کر دے، اور جتنے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما، اور جن کے اولاد نہ حل ہے، بیویاں نہ حل ہے، اللہ ان کو فرما بردار بنا، اور جتنے بانجپن کے شکار ہیں لا اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما. امت کی مصیبت و پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اس ملک کے لیے امن و سلامتی کا پیغمبر بنا، اور ہم اس ملک کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ بنے، نہ کہ ہم زحمت بنے. اور جو طاقتیں قوتیں اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، یا حی یا قیوم یا عزیز یا غفور یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید یا من بیدی ملکوت کل شیء یا من هو علی کل شیء قدیر. اے اللہ اگر تو ان کے حق میں ہدایت کا فیصلہ نہیں کرتا تو اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر. اے اللہ تو نے فرعون کو، حامان کو، قارون کو ہلاک کیا، ان ظالم و جابروں کو اگر ہدایت مقدر نہیں تو انہیں تباہ و برباد کر، اور اے اللہ ان کو تازیہ عبرت بنا دے. اللہم خذ مخزع عزیز مقتدر، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم ازمہم وزلزلہم. اے بادلوں کو چلانے والے، اے دشمنوں کو ہلاک کرنے والے تو انہیں غارت فرما. اللہم سلط الظالمین علی الظالمین، اللہم سلط الظالمین علی الظالمین، اللہم سلط الظالمین علی الظالمین واخرج المسلمین سالمین. اے اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر، اہل ایمان کی حفاظت فرما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. محترم حضرات اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھے رہیں.